قرآن و سنہ موومنٹ کا جو ریلیف کا کام ہے اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ سچی بات یہ ہے مجھے اس بات کی امید نہ تھی کہ دوست ساتھی اس قدر دلچسپی کے ساتھ ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کریں گے۔ ایک بہت بڑا قافلہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی دن پہلے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور سمان کا ہمارے مرکز سے نکلا، اور مرکز سے نکلنے والا کارواں ملک سے نکلنے والے کارواں کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں تھا۔ یہاں سے بہت بڑا کارواں نکلا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اکاڑا سے نکلا، قصور سے نکلا، جھنگ سے نکلا، بہاول پور سے نکلا، بہاول نگر سے نکلا، اللہ کے فضل و کرم لیا سے نکلا، ملتان سے نکلا، خانیوال سے نکلا، میاں چنو سے نکلا، حضرات گرامی قدر ساہی وال سے نکلا، چنیوٹ سے نکلا۔ پورے پاکستان سے دوستوں ساتھیوں نے پورے منظم انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیلاب زدگان کی مدد کی۔ میں خود بھی آپ کی امانتوں کو لے کر جنوبی پنجاب کے علاقوں میں گیا، جہاں ٹوکن سسٹم کے تحت لوگوں کا سروے کرنے کے بعد ان میں راشن کو اور ان کے اندر دیگر اشیاء ضروریہ کو تقسیم کیا جا رہا تھا۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد ہمارا کارواں اللہ کے فضل و کرم سے ڈیرہ اسماعیل خان میں پہنچا، جہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کے مقام کے اوپر، محمود آباد کے مقام کے اوپر ہیمہ بستی کو قائم کیا گیا، اور جو لوگ جو تھے جن کو ضروریات تھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا بہترین انداز کے اندر جو ہم سے ہو سکتا تھا اپنے تئیں بندوبست کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر ضلع دادو کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مولانا راشد علی کو اپنے اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے ساتھ اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ ان کی ہیلپ کی، اور وہاں پر ان کے ساتھ جو تھا معاونت کو کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر بلتستان میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریلیف کے کام کو آگے بڑھانے کی جستجو کی، اور بلتستان کے اندر 100 کی تعداد کے اندر 100 افراد کو اللہ کے فضل و کرم سے 5000 روپیہ فی کس کے اعتبار سے وہاں پر بھی ہم نے رقم کو بھجوایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوئر دیر کے علاقے کے اندر ہم نے مولانا رحمت جلیل کے پاس اپنے جو ہے وسائل کو جو آپ کے دیے آپ کی طرف سے ملنے والے وسائل تھے ان کو ان کے پاس بھیجا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 4 لاکھ کی رقم کو 80 خاندانوں کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد سیالکوٹ سے ہمارے دوست احباب 15 لاکھ روپے نقدی کو لے کر ڈیرہ غازی خان میں پہنچے، جہاں پر 25,000 روپے فی کس کے اعتبار سے 60 خاندانوں کے اندر اس رقم کو تقسیم کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی طرح سندھ کے اندر جو ہے معاملات کو جاری رکھا گیا۔ کل اللہ کے فضل و کرم سے 60 ٹرکوں کے اوپر مشتمل ایک قافلہ جو تھا مرکز اہل حدیث سے، مرکز قرآن و سنہ سے دوبارہ نکلا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جو ہے اپنی پہلی منزل کے اندر صوبہ سرحد کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہاں پر انشاءاللہ لوور دیر، اپر دیر، میدان کے علاقوں کے اندر یہ ساری کی ساری اشیاء خرد و نوش کو پہنچایا جائے گا۔ 10 لاکھ روپے نقدی کا سامان، نقد رقم وہ بھی ان کے ساتھ بھیجی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی اس علاقے کے اندر مستحقین کے درمیان جو ہے اس رقم کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر میں اور بیٹا قیم انشاءاللہ 19 نومبر کو اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ جو ہیں، جو بعض ساتھی بائی روڈ اور بعض ساتھی بائی ایئر جو ہیں وہ کراچی کے مقام کے اوپر پہنچیں گے۔ 10 افراد کے قافلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سندھ کا دورہ کیا جائے گا، اور سندھ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کل 12.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ سندھ کے اندر پہنچا دیا گیا ہے، اور تقریباً 50 لاکھ روپے کی رقم جو ہے نقدی کو لے کر انشاءاللہ سندھ کے مقام کے اوپر مختلف اضلاع کے اندر جایا جائے گا، اور وہاں پر بھی ریلیف کے کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر کروڑوں کی تعداد میں ملنے والے اس تعاون کے پس منظر میں آپ لوگوں کی محبت، آپ کا احترام اور آپ کی جو اعتماد ہے وہ شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے آپ کی ایمانتوں کو مین و ان جو ہے وہ آگے پہنچانے کی جستجو کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر مجھے سچی بات یہ ہے، جب بھی ایسے معاملات کے اندر آپ لوگوں کی محبت کو دیکھتا ہوں، آپ کے اعتماد کو دیکھتا ہوں، آپ کی الفت و التفات کو دیکھتا ہوں، تو حضرت علامہ شہید اور والدہ مرحومہ کی بڑی یاد ستاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر زندگی کے طویل روز و شب کے دوران ابتلاؤں کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود، بیماریوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود جو لوگوں کی محبت، لوگوں کا پیار اور جو لوگوں سے اطلاعات موصول ہوتی ہیں، سچی بات یہ ہے میں اس پیار کا نہ حقدار ہوں نہ اس کا مستحق ہوں، لیکن یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے کہ آپ حضرات اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر لوگوں کی محبت کا عالم یہ ہے کہ 2 اکتوبر کو بہاولپور کے اندر ٹیلی لنک کانفرنس کے ذریعے ہونے والے ایک خطاب کے حوالے سے کل ہی بہاولپور احمد پور شرقیہ کے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ احمد پور شرقیہ جو ہے بہاولپور ہی کا ایک تحصیل ہے، اسی کا ایک علاقہ ہے۔
احمد پور شرقیہ غالباً تحصیل یا قصبہ ہے، حضرات گرامی قدر وہاں کے دوستوں نے مجھے یہ بات بتلائی کہ آپ کے ٹیلی فونک خطاب کو سننے کے لیے لوگ بڑی تعداد کے اندر احمد پور شرقیہ میں 2 اکتوبر کو جمع ہو رہے ہیں، اور ہم جس مقام کے اوپر گئے ہیں لوگوں کو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوا، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر یہ خلق خدا کی محبت، یہ خلق خدا کا پیار اور ان کا اعتماد در حقیقت یہ دنیا کے اندر ایمان و عمل کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہے۔ اور حضرات گرامی قدر ہم تو سچی بات ہے بڑے ہی کھوٹے لوگ ہیں، بڑے ہی کمزور لوگ ہیں اور بڑے ہی میلے لوگ ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر اس میل و کچیل کے باوجود، اس کھوٹ کے باوجود اور اس ملاوٹ کے باوجود جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے دلوں میں ہمارے پیار اور محبت کو ڈالا ہے، بس سچی بات یہ ہے، یہ سوچتا ہو اگر انسان حقیقی معنوں میں کھڑا ہو جائے، حقیقی معنوں میں اللہ والا بن جائے اور حقیقی معنوں میں اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کی اصلاح کر لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، تو پھر اس کی محبت کا لوگوں کے سینوں میں اتر جانا یہ ایک عام سی بات ہے۔ اس لیے کہ میرے رب کا اعلان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو بھی ایمان اور عمل صالح کے راستے کو اختیار کرے گا اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ضرور پیدا فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر محبت کا یہ کارواں، اخوت کا یہ کارواں، مساوات کا یہ کارواں اور اللہ کے فضل و کرم سے خدمت انسانیت کا یہ کارواں پوری شد و مس جاری رہے گا۔ قرآن و سنہ موومنٹ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 3 اشروں کے دوران میں نے اللہ کی حاکمیت کی بات کی ہے، احکام الہیہ کی تنفیذ کی بات کی ہے، اور احکام الہیہ کی تنفیذ کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت کے مشن کو اپنا شعار بنایا۔ حضرات گرامی قدر مجھے ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ اللہ جس طرح میں تیرے دین کی خدمت کرتا ہوں اسی طرح مجھے انسانیت کی خدمت کرنے کی بھی توفیق دے، لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی اس تمنا کو اس انداز میں پورا کریں گے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں رقموں کو دیں گے اور کروڑوں کا مالیت کا سامان دیں گے۔ حضرات گرامی قدر آج کے اس دور پورا شوب میں یہ اعتماد، یہ کریڈیبلٹی اور یہ انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو باہمی تعلق ہے، حضرات گرامی قدر یقیناً اس سے خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں اور ان سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر اپنی حاکمیت اور اپنے بندگان کی جو ہے خدمت کا شرف عطا فرمائے۔